علی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جس طرح ماں کا بچہ گم ہو جائے ماں اس بچے کے انتظار میں رہتی ہے، فرمایا میرا رب اس سے بڑھ کر گناہگار بندے کا انتظار کرتا کہ کب لوٹ آئے اور معافی مانگے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو امت کے بہت بڑے عالم بزرگ اہل سنت کے امام، ان کے پاس کوئی آدمی آیا نعت لکھ کر، جی میری اصلاح کرو، کیونکہ وہ مسلمان شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا پڑھ کے سناؤ۔ اس میں اسی طرح کا ذکر تھا، جی مجھے نیند نہیں آتی، میں راتوں کو سوتا نہیں، میں راستے دیکھتا رہتا ہوں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کیا لکھنے والے، کیا جو کچھ تو نے نعت میں لکھا ہے کیفیات، یہ تجھے نصیب ہے؟ اگر تجھے نصیب ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر، اور فرمایا اگر یہ کیفیات نصیب نہیں ہیں تو جھوٹ کس سے بول رہا؟ ہم کبھی سوچتے ہیں مسئلہ ایسے ہی اللہ رسول کے ساتھ، کیونکہ زبانی کرنا ہے نا سارا کچھ اور تو کرنا کوئی نہیں، زبانی کہنا ہے جو مرضی، جو جی کل جہاں نہیں ہے، دو جہاں نہیں ہے، سارے فدا، فرمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بات دل سے کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو حضور علیہ السلام کی محسوس کرتے تھے آپ کہ یہ میری امت، آپ تو امت کے لیے رویا کرتے، حضور علیہ السلام امت کی خاطر نا رویا کرتے۔ جیسے کوئی مرحلہ ایسا نہیں جب امت کو آپ نے یاد نہ فرمایا۔ آپ پیدا ہوئے ہیں تو حالت سجدہ میں یہ کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر۔ اور قبر میں جب جو لوگ جن کو شرح ملا حضور علیہ السلام کے جسم پاک کو قبر میں رکھنے کا، آپ ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں اس وقت بھی آپ کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں اور یہی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت اور بخشش۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں، بلکہ جب حضور کو کوئی شان ملتی تو صحابہ عرض کرتے حضور ہمیں کیا ملا؟ بس وہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ ہر نعمت میں ہمیں شریک کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی نعمت آپ کو نصیب ہوئی، ہمیں ہمارا حصہ کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ آیت نازل ہوئی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، اگر تم اس کے غلام بن جاؤ تو میں تم پر بھی درود بھیجوں۔ دیکھو نا کتنا شان ہے۔ بلکہ آپ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھیے جس میں ہم نے گزر جاتے ہیں، دیکھو نا 1,24,000 پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بڑی شانیں دیں، ان کی امت کو بڑی شانیں دیں، لیکن ان میں سے کسی کو ایک یہ نہیں کہا کہ تم حضرت موسیٰ کی غلامی کرو تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تم عیسیٰ کی غلامی کرو تمہیں محبوب بنا لوں گا، نہیں، یہ صرف حضور کو کہا کہ آپ کو اتنے بڑے محبوب ہیں میرے کہ حضور جو آپ کی اتباع کر لے گا یحببکم اللہ، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو یہ شانیں، یہ عظمتیں، یہ جو مجھے اور آپ کو ہر شے بنی بنائی ملتی ہے، کعبہ شریف مل گیا، قرآن مل گیا، رمضان مل گیا، لیلۃ القدر مل گئی، جو کچھ ملا ہے کہہ لو حضور کے قدموں کی خیرات ہے، حضور کی برکتیں۔ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہماری عمریں زیادہ ہیں؟ کیا ہماری محنتیں زیادہ ہیں؟ ہماری مشقتیں؟ آپ پہلی امتوں کا، بلکہ آپ کبھی یہ جو ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب، کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں، جتنی مشقتیں اس مذہب میں ہیں کائنات میں کسی میں بھی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں جلا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے وہ دن رات کھاتے ہی نہیں اور کتنی تکالیف کاٹتے ہیں، لیکن اللہ نہیں ملتا۔ اللہ اسی کو ملے گا نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا راستہ اور قریب کا راستہ، آسان راستہ۔ یہ جہاں بھی مشکل آتی ہے، جی فلاں پیر صاحب قبر میں لمبے پڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھو حضور کے نقش قدم پر نہیں ہیں، اسے کیا پتہ؟ کئی لوگوں کے اخبار میں نہیں پڑھتے کہ فلاں پیر صاحب قبر میں لیٹ کر چلہ کر رہے ہیں، مسیطے ورنا نہیں تو چلہ قبر میں ہو رہے ہیں۔ یہ سب تماشے، یہ سب فراڈ، سب دھوکے۔ حضور کے آنے کے بعد بھی ان کی ضرورت ہے۔ آپ غار حرا میں
اعلان نبوت سے پہلے جا کے بیٹھتے تھے، اعلان نبوت کے بعد آپ ایک لمحہ بھی جا کے نہیں بیٹھے، کیونکہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور پھر حضور نے منع کیا ان چیزوں سے، فرمایا نہیں، آؤ بھرپور زندگی بسر کرو۔ تو عمریں زیادہ تھیں ان لوگوں کی، بڑی بڑی عمریں اور وہ عبادت، تو حضور کے سامنے یہ ذکر ہوا کہ حضور وہ تو گزر جائیں گے، آگے گزر جائیں گے، تو آپ کی طبیعت مبارکہ تھوڑی سی پریشان ہے، ملال آیا کہ کیا بنے گا میری امت کا، میری امت تو پیچھے رہ جائے گی۔ تو اسی وقت اللہ پاک نے بندوبست کر دیا، جبریل جاؤ اور کہو نبی تیری امت کا یہ عالم ہے کہ ایک رات ان کو ایسی دیتا ہوں کہ وہ رات یہ بسر کریں 83 سال، خیر من الف شہر کے لفظ ہے وہاں۔ یہ جو حساب ہم کرتے ہیں نا 83 سال 4 ماہ، یہ سمجھانے کے لیے، وہاں جو لفظ ہے نا وہ ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر، یہ لفظ ہے قرآن، 1000 مہینے سے افضل۔ یا اللہ کتنی افضل، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا، اور 83 سال تو 4 ماہ یہ 1000 سال کے بنتے ہیں۔ فرمایا خیر میں اس سے بہتر، کتنا؟ جتنا رب چاہے، جتنا انسان اس میں مخلص ہو جائے، جتنا خلوص نیت ریاکاری سے نکل جائے۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا اعتکاف کا ایک مقصد جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اعتکاف کا مقصد وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اور اس اعتکاف کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم نے میلے بنا لیا ہے۔ بعض ایسی جگہ اعتکاف ہوتا ہے جہاں مسجد میں بیٹھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو مسجد سے باہر اعتکاف کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ پوچھنے آئے ہوئے تھے کہ اعتکاف ہو جائے گا، میں نے کہا کیسے اعتکاف ہوئے گا؟ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ مسجد امام صاحب یہ جو حجرہ ہوتا ہے نا امام کا، وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا، اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، مسجد کے اندر بیٹھنا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، آپ کو بتائی دیں کہ یہ محراب مسجد، پرانی جب لوگ مسجدیں بناتے تھے وہ مسائل سے آگاہ ہوا کرتے تھے، شریعت سے آگاہ ہوا کرتے تھے، تو وہ بہت سارے فرق رکھ لیتے تھے۔ محراب کو مسجد سے باہر رکھتے تھے، اذان کے لیے کوئی جگہ بناتے، خواہ وہ مسجد کے اندر ہی ہوتی لیکن وہ مسجد سے باہر تصور، وہ شرعی مسائل جان۔ ہمارے ہاں مسائل کوئی نہیں، ہمارے ہاں جو مسجدیں جتنی بنی ہیں ان کے محراب مسجد کا حصہ۔ ہم مثلا اگلے دن ایک آدمی آیا، جی میں نے جمعہ پڑھانا ہے، تو نماز محراب میں پڑھاتے ہیں یہاں۔ مجھے اچھا یہ بھی مجھے احساس ہوا کہ یہ پڑھاتا جمعہ ہے، مسئلہ اس کو آتا کوئی نہیں۔ جی میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، جمعہ پڑھانا، تو میں محراب میں کھڑا ہو کے جماعت کرا سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ جمعے کا خطیب مسئلے پوچھ رہا ہے، تو پھر بیڑا غرق ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ تو میں ان سے بھی عرض آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، بلکہ اپنی مسجدیں جا کے بیان کر دیں، کیونکہ کوئی آپ کا اعتکاف والا محراب میں گیا نا، آپ نے فتویٰ، ہم نے فتویٰ نہیں لگانا، آپ نے لگا دو تیرا ٹوٹ گیا اعتکاف، جی میں تو قبول کرنا ہے، فٹو فٹ فتویٰ، جی اوپر چلا گیا تو نیچے چلا گیا، تو یار کوئی رب کا نظام بھی دیکھو، جتنا فضل وہ کرنے والا ہے کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ مثلا جنازے میں ہم صفے، میں نے کہا اتنا مولوی روڑا نہیں ڈالتا جتنی، یہ 3 بنا لو 5 بنا لو، ہٹ جاؤ پیچھے ہو جاؤ، ہر بندہ ہی فتویٰ دے رہا، اور یار تھوڑا بہت تم سیدھے ہو جاؤ، باقی اس ذات پہ بھروسہ کرو وہ قبول کر لے۔ مطلب یہ تصورات میرے اور آپ کے نہیں رہے، تو آپ مسجدوں میں جا کے بتائیں کہ یہ جو مسجدیں ہمارے دور کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں پاکستان میں، ہمیں کوئی شرعی مسئلے کا پتہ نہیں، ہم سارا حصہ یہ مسجد ہی ہوتا ہے، لہذا محراب میں چلے جائے کوئی فرق نہیں پڑ، مسجد ہونا شرط ہے۔ بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ اجتماعی اعتکاف کا تصور اسلام میں کوئی نہیں، یہ سب سیاسی چکر ہے۔ ہر آدمی نے شو کرنا، جماعتوں نے شروع کر دیا، میرے پاس 2500 بیٹھا ہے، میرے پاس 5000 بیٹھا ہے، میرے ساتھ۔ میں حضور کا ایک طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں، شاید وہ پہلی بات تو یہ، اللہ اکبر، حضور ایسی شخصیت ہیں کہ آپ اگر چلو میں کائنات کا نام، جنت بھی آ جائے نا، مثلا جنت الفردوس سامنے آ گئی، پھر بھی حضور کا دل پاک جو ہے وہ رب کی طرف ہی متوجہ رہے۔ حضور کا دل پاک ہے نا، اور ہمارے سامنے تو غلمان اور حوریں آ جائیں تو ہمارا